انتہائی قابل قدر چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس انٹرنیشنل کانفرنس، اس روحانی کانفرنس میں عزت بخشی، مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یقیناً آپ کی یہ کاوشیں بہت بڑی ہیں، قابل ستائش ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رواداری کیا چیز ہے، ہم آہنگی کیا چیز ہے۔ تو رواداری اور ہم آہنگی دونوں امن و آشتی اور محبت کی خوبصورت اصطلاحیں ہیں۔ رواداری کے معنی ماننا ہے، منظور کرنا، جبکہ ہم آہنگی مطابقت، ربط، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود مل کے چلنے کا نام ہے۔ اور جہاں تک مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا تعلق ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مذاہب کے پیروکاروں میں بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل، ذات، برادری، احترام میں انسانیت کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی دونوں ایک پرامن اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، جہاں ہر کوئی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، کمیونٹیز کے درمیان ایک پل بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل، شعور اور غور و فکر کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس لیے اختلاف کا ہونا ایک فطرتی بات ہے۔ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ مختلف سوچوں، صلاحیتوں اور ذوق کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ عقل و دانش کا معیار بھی ایک نہیں، اور پھر اس کے درجات اور دائرے بھی مختلف ہیں، اور زندگی میں یہ اختلافات موجود ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ البتہ اختلاف کا اظہار جب اپنی جائز حدود کو کراس کرتا ہے، تنازع اور جھگڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، تو یاد رکھیں رواداری اور ہم آہنگی کے باب میں یہی نکتہ سب سے عام ہے۔ یہاں ہم رواداری اور ہم آہنگی کی ہمیں سب سے زیادہ یہاں ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل کا جو عالمی اور قومی منظرنامہ ہے، جس میں نفسا نفسی کی صورت حال ہے، بے یقینی اور بے چینی ہے، اجتماعی عقل کا فقدان ہے، مذہبی غلط فہمیاں ہیں، اقلیتوں کے مسائل ہیں، اور سماجی اقتصادی وسائل کی جو تقسیم غیر منصفانہ ہے، قومی تعلیمی نصاب میں مسائل ہیں، تنازعات ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر رواداری نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئے گی کہاں سے؟ کہ مسائل تو ہیں، تفریق ہے، لڑائی جھگڑا، بے چینی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ رواداری نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، تو یہ آئیں گی کہاں سے؟ تو کیسے اس کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ روشنی تعلیمات الہی، تعلیمات قرآن و حدیث، سیرت نبی اور ان ہستیوں کے افکار سے ملے گی جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہیں۔ اور شاید ان ہستیوں کے بارے میں جو ولی اللہ ہیں، ان کے بارے میں شاید ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ شاید اقبال نے شاید انہی کے متعلق جو ہم کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا ہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو اس میں آپ دیکھیں مکتب کی کرامتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن فیضان نظر کی ضرورت و اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ سفیان نے ہمیشہ خانقاہوں سے نکل کر سماج اور وقت کی ضرورت کے مطابق
نہ صرف معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور اصلاح کے لیے کام کیا بلکہ ظلم کے خلاف علم حق کو بلند کرتے ہوئے رسم شبیری بھی ادا کی۔ صوفیاء اکرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ عرفان کی ایسی منزلوں پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں آدمی انسان بن جاتا ہے اور اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی خدمات اور تعلیمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان عظیم ہستیوں کے فیضان نظر کے کمالات اور تعلیمات سے فکری رہنمائی حاصل کر کے معاشرے میں امن، محبت، رواداری اور ہم آہنگی قائم کی جا سکتی ہے۔ ان کا کردار اور ان کی تعلیمات آج بھی عالم انسانیت اور خاص طور پر مسلم امہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ دیکھیں مولانا روم کا تعلق 13ویں صدی سے اور حضرت سلطان باہو کا تعلق 17ویں صدی سے، لیکن ان کے درمیان یعنی 4 صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کا پیغام آپ دیکھ لیں آفاقی ہے۔ دور اور دیار کے حدود و قیود سے ماورا ہے۔ دونوں کی تعلیمات کا منبع قرآن و حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ان کی تعلیمات میں، ان دونوں شخصیات جن کی بات کی ہے، ان کی تعلیمات میں آپ کو معرفت حق، عشق الہی، عشق رسول، عرفان نفس، خود شناسی، انسان کامل، تسلیم و رضا، توکل، تفکر، مراقبہ، محبت، ہمدردی، روحانی ترقی و صفائی اور روح کی وحدت پر ان کی تعلیمات غرض کے تمام شعبوں سے ان کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ معاشرے کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ روحانیت کا ایک بلند ترین اور گہرا نقطہ نظر بھی پیش کرتی ہیں۔ دونوں صوفیاء نے اپنی تعلیمات اور ادبیات کے ذریعے مذہبی رواداری اور ہمانگی کی تبلیغ کی اور اس پہ عمل بھی کیا۔ دونوں نے صوفی فکر اور ادب کو اپنے خیالات اور شاعری سے تشکیل دے کر مذہبی رواداری اور ہمانگی کو فروغ دیا، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے ابیات میں جو لافانی نظریات ہیں، ان میں بہت سی فکری مماثلت بھی موجود ہے۔ دونوں صوفیاء کہتے ہیں روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے۔ دونوں کی تعلیمات کے مطابق عرفان کا اصلی جوہر اور منبع عشق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جب سالک اور عارف کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ معرفت کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں کے نزدیک تمام موجودات حقیقت میں ایک ہی جوہر کے ذریعے اثر ہیں، اور وہ جوہر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دونوں تزکیہ نفس پہ زور دیتے ہیں اور اس کو اصل قرار دیتے ہیں، تصوف کی اصل قرار دیتے ہیں، اور جب انسان اپنی ذات کی نفی کر لیتا ہے تو وہ قرب توحید کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لیکن یہ مقام کب آئے گا کہ جب اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ دونوں صوفیاء کہتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد کر لو، کیونکہ جب دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے تو رب اس دل میں آ جاتا ہے۔ دونوں صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ رائے حق کے اصول میں جو مسائل، جو تکالیف زیادہ برداشت کرتا ہے، اس کی زندگی کا اصل حسن اس کو اسی صورت میں ملتا ہے جتنا اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں خلوص ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ بلند درجے پہ جائے گا۔ دونوں شخصیات پیام انسانیت پر زور دیتی ہیں۔ دونوں کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں ایک راستہ کا تعین ہے جو ہمیں اور سب کو اور معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ 2-4 چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، مطلب محبت کے بارے میں، ان کی مولانا رومی کی مثنوی اور دوسرا ابیات باہو سے جو میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محبت آپ کے اور ہر چیز کے درمیان پل ہے، اور باہو کہتے ہیں محبت کائنات کا جوہر ہے اور کائنات محبت کا۔ رومی کہتے ہیں زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔
اور بہو کہتے ہیں اپنے دل کو صاف کرو کیونکہ یہ الہی کا آئینہ ہے۔ رومی کہتے ہیں غلطی اور صحیح کام کے خیالات سے باہر ایک میدان ہے، میں وہاں آپ سے ملوں گا۔ بہو کہتے ہیں حتمی حقیقت وہی ہے جہاں حقیقی خودی رہتی ہے۔ رومی کہتے ہیں 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ بہو کہتے ہیں خدا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، الہی آپ کی طرف 1000 قدم بڑھائے گا۔ رومی کہتے ہیں میں نے بادشاہ کو اپنی آنکھوں سے دل کے آئینے میں دیکھا، اور بہو کہتے ہیں الہی دل کے آئینے میں جھلکتا ہے۔ بہو کہتے ہیں کہ کائنات الہی کا مظہر ہے اور ہم سب اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ تو یہ کچھ 2-4 شاعرانہ مثالیں تھیں جو دونوں کے اس میں ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام امن، آشتی، مذہبی رواداری، امانگی، تحمل، برداشت اور احترام انسانیت کا درس دیتا ہے، اور بغیر کسی اس کے دیتا ہے تفریق کے، رنگ کے لیے نہیں ہے، مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے، آفاقی ہے، تمام انسانوں سے اسلام بات کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح ان دونوں بزرگوں کے ہاں آپ دیکھیں تو دونوں کے ہاں آپ کو یہ انسانیت، پیغام انسانیت، یعنی اسلام میں اور ان میں آپ دیکھیں اکثر مسائل پیدا یہ ہوتے ہیں کہ کس طرح کہ ہم اسلام کی اب بنیادی طور پہ قرآن و حدیث یا اس کی تشریح آپ کو یہاں پہ ملے گی، اور جب تک ہم ان شخصیات کے افکار سے کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے، تو کیسے یہ چیزیں ہوں گی؟ چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں فقر سے ہیں، اور فقر کہاں سے آیا ہے؟ مطلب حضرت مولانا رومی یا حضرت یہ سلطان باہو کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو فقر آیا کہاں سے ہے؟ سوال یہ بھی ہے، منبع کیا ہے اس کا، ماخذ کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ الفقر فخری، حضور علیہ وسلم کی نا، الفقر فخری، فقر میرے لیے باعث فخر ہے، والفقر منی، یعنی یہ مجھ سے ہے۔ تو اس کا مطلب اس لیے بھی یہ ان جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا روحانی جو قرآن و سنت ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بغیر ان کی وہ جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے، چونکہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں یا جو ہمارا معاشرہ ہے، کیا روحانیت کی تعلیم دیتا ہے؟ ہمارا سماج روحانیت کی تعلیم دیتا ہے؟ تو نہیں دیتا، تو یہ کیسے اب ممکن ہے؟ تو یہ کہاں سے یہ چیزیں ہم حاصل کریں؟ اس مادیت کے دور میں جو چیزیں ہیں تو کس طرح ہم ان حاصل کریں؟ تو آسان سی بات ہے کہ ہم ان ہستیوں کے افکار کو دیکھیں، یہ بعمل ہستیاں ہیں، اور ان کی ہاں آپ کو جو معاشرے کی اصلاح ہے وہ آپ کو بھرپور ملے گی۔ تو یہ دونوں جو عظیم ہستیاں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ان کے کلام کو، ان کی تعلیمات کو یونیورسٹیوں کا حصہ بنایا جائے۔ میں خود ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو کالج ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، اس طرح کی بعمل شخصیات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ جو تشریح کرتے ہیں اسلام کی، وہ بہترین، اور اسلوب کتنے بہترین اسلوب میں ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے عام بات ہے۔